قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب اگر کوئی گناہ کر بیٹھے اور وہ اپنے محبوب کے پاس آ جائے، مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آ جائے اور خود بھی توبہ کرے اور آپ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو وہ اپنے رب کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ بھائی گناہ تو اللہ تبارک و تعالی مکے میں بھی جانے سے ارشاد فرماتا مکے چلی آؤ، کعبے کی غلاف کو پکڑ کر دعا مانگ لو قبول فرما لو، یہ بھی فرما سکتا تھا، اللہ قادر ہے نا ہر چیز پر، لیکن ارشاد فرمایا محبوب تیری بارگاہ میں آ جائے، تیری بارگاہ میں آ جائے اور آ کر عرض کرے کہ گناہ ہو گیا ہے یا رسول اللہ۔ اب حضور ان کے لیے دعا کرے تو وہ اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتا ہے نا کہ میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، خود چاہتا ہے آ جاؤ میرے محبوب کے در پر۔ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے، کتاب الحج کے اندر باب آداب قبر الزیارہ فی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارشاد فرمایا علماء نے کہ آج بھی اگر کوئی روضہ رسول پر جائے تو اسے یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے نا، اس سے آگے کی بات کرتے ہیں، عالم برزخ کی بات کرتے ہیں۔ وہ فرشتے جو سوال پر مقرر ہیں، جنہیں نکیرین کہا جاتا ہے، وہ فرشتے وہ سوال کریں گے مردے سے کہ تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ وہ پھر کہیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہیں گے اسلام۔ اسلام جب بندے نے کہہ دیا اب بات پوری ہو گئی، اسلام کی ساری باتیں اس میں سما گئی، ساری بات آ گئی نا۔ ابھی امتحان میں پڑھا ہے آپ نے یہ 3 سوال حل کرنے ہیں، لیکن یہ جو چوتھا سوال ہے نا یہ لازمی کرنا ہے، اس کے جو ہے 70 مارکس ہیں، اگر یہ کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، اگر کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بتا تو سبز گنبد والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہ نہیں پوچھا جا رہا کیا کہتا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے من تقول فی حقی ھذا الرجل، کہا کرتا تھا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، یہ پوچھا جا رہا ہے، یہ نہیں پوچھا جا رہا یہ بتا کیا کہہ رہا ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اگر عاشق رسول ہوگا تو دیکھ کر کہے گا یہ وہی شخصیت ہے کہ جن کا نام ہے محمد سن کر وہ درود پڑھتا تھا، یہ وہ شخصیت ہے۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، ان سے مانگنا نہیں چاہیے۔ محشر کا میدان لگا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، لوگ پریشان ہیں کہ حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، مسئلہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے لوگ پھرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، ہر کوئی کہے گا یہ ابو الہ بھائی، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، آج ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس شخص کو ڈھونڈو جسے پوری دنیا مصطفیٰ کہتی ہے، لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کی بارگاہ پہنچیں گے، حضور کی بارگاہ پہنچیں گے۔ دنیا میں تو لوگوں نے یہ اڑ لگائی بھی ہے نہیں حضور سے مانگنا جائز نہیں، یہ شرک ہے، یہ بالکل شرک ہے، تم نہیں مانگ سکتے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں جب لوگ پہنچیں گے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے انا لہا، ادھر آ جاؤ میں شفاعت فرماؤں گا، ادھر آ جاؤ میں شفاعت فرماؤں گا، انا لہا۔ مطلب یہ ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حساب و کتاب شروع کر دیتا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور آپ کے بعد جتنے لوگ آئے سب کا حساب و کتاب شروع کر دیتا، لیکن پوری کائنات کو حضور کے قدموں میں بلا دیا۔